اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20، 21، 22، 23 اور 24 کے بارے میں پڑھیں گے۔ ساتھیوں، فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھیں لے جاتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 21 اور ترجمہ: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ آیت نمبر 22 اور ترجمہ: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 23 اور ترجمہ: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر اتارا، تو ایسے اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 24 اور ترجمہ: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20، 21، 22، 23، 24 کی تفسیر: جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی دلائل بہرا کے انوار ان کی بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں۔ جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑا رہ جاتا ہے، اس طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ یعنی اگرچہ منافقین کا طرز عمل اس کا متقاضی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سمع و بصر کو باطل نہ کیا۔ الہی اسباب کی محتاج نہیں، وہ بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے۔
شیئن اس کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے اور جو تحت مشیت الہی اس کے تمام ممکنات شیئن میں داخل ہیں، اس لیے وہ تحت قدرت ہیں، اور جو ممکن نہیں واجب ہے، اس سے قدرت والا وہ مطلق نہیں ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں۔ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والوں کا انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور مصروف عبادت رہے۔ عبادت وہ غایت تعظیم ہے جو بندہ اپنی عبدیت اور معبود الوہیت کی اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت عام ہے، اپنے تمام انواع و اقسام، اصول، فروع کو شامل ہے۔ مثلا کفار عبادت کے مامور ہیں، جس طرح بے وضو ہونا نماز کے فرض ہونے کا معنی نہیں، اسی طرح کافر ہونا وجوب عبادت کو منع نہیں کرتا، اور جیسے بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت رفع حدث لازم کرتی ہے، ایسے ہی کافر کو وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ توحید الہی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی کتاب الہی معجز ہونے کی وہ قاہرہ دلیل بیان فرمائی جاتی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ بندہ خاص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، یعنی ایسی صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت و بلاغت اور حسن و نظم و ترتیب اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ مثلا یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین کے لیے بکرما اللہ تعالی خلود نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے۔ دوستو، ہم سب نے مل کر قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے، گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔